کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ معزز مہمان تشریف فرمائے حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب، جو کہ آج ہی کے روز ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ کے جو بہت سارے سوالات بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں، آج کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں۔ اور اس کے علاوہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جو نیچے دیا گیا نمبر ہے اس پہ آپ کال کریں گے تو پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ اس نمبر پر کال کریں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ پروگرام میں آپ کی کال کو براہ راست شامل بھی کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوگا۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، تاہم اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا طریقہ علاج جان لیں، تو پھر ہم گفتگو کا جی سلسلہ ٹھیک آگے ٹھیک ہے، بڑھاتے میں وہ کسی کا مجھے میسج ملا تھا بھی آتے ہوئے، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر ہیں۔ لیتا ضرور ہوں۔ کیجیے۔ میرا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے میرا طریقہ قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے علاج کرتا ہوں، روحانی جسمانی علاج۔ پھر دوسرا جڑی بوٹیاں، جو بھی طالب علم سیکھ رہا ہوں، 43 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے، تو ریسرچ کرتا ہوں، اسے دوائی ملا کے تو میں دیتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں ان سے ایک عاجزانہ سی درخواست ہے کہ 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں، درد والا درد کی حالت میں آئے اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے۔ بالکل انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے، ہنستے مسکراتے ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ دوسرا جو میسج تھا وہ خاص طور پہ آپ کے لیے تھا، لیکن میں بات میں کر لیتا ہوں اگر ضرور اجازت ہو تو۔ ضرور 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 کیجیے۔ وہ دانتوں منہ سے بدبو آنا، جی اور دانتوں کے یہ مسوڑے جو گوشت چھوڑ دیتے ہیں، دانت اوپر رہ جاتے ہیں، سارا گوشت نیچے آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جس نے مجھے یہ پیغام دیا اس نے علاج کروایا، علاج کروانے کے بعد مجھے پیغام دیا کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، تو پلیز آپ جو ہے دوسروں کو بھی یہ نسخہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں لیکن شفا رب دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار تھا، جب آپ میرے پاس آتے ہیں، کوئی بھی مریض آتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے یا اس کے جو مسوڑے ہیں وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ دوائی کھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج کرنے کے بعد آپ کے مسوڑے دوبارہ دانتوں کو چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں، اور بدبو منہ سے آ رہی ہوتی ہے دانتوں میں سے تو تب بھی ٹھیک ہوتی ہے، گلے میں سے آتی ہو تو وہ تب بھی ٹھیک ہوتی ہے، اگر وہ بدبو آپ کے معدے سے آ رہی ہے تو تب بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں 1-2 منٹ لینا چاہتا ہوں ضرور ضرور، تاکہ میں تفصیل سے آپ کو سمجھا تفصیل سے سکوں۔ بتائیں۔ جب آپ کسی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ ڈکار لیتا ہے نا، وہ اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ آس پاس بیٹھے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یا اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جس طرف منہ کرتا ہے تو دوسرا بار اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے، ادھر منہ کرتا ہے تو اپنا منہ ادھر کرتا ہے، اس سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ جو جب فلائٹ میں ہم ہوتے ہیں تو پڑوس میں کسی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور بے تحاشا اذیت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ اس کو بدبو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس کا عادی ہے۔ بالکل صحیح۔ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ تو اس کا عادی ہو چکا، اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ نہیں محسوس ہوگا۔ سگریٹ پینے والے کو بدبو نہیں آئے گی بالکل صحیح کیونکہ ہے۔ اس کا وہ عادی ہے، عادی ہے۔ لیکن کہ پاس میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ تاپن اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ڈیٹیل میرے پاس دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی بہتری ہوئی ہے، اور ہمارے پاس جو ماشاءاللہ جدید ترین دوائیاں تیار ہو رہی ہیں، اس میں جن کے منہ میں پورے زخم ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہیں منہ کا کیا نام ہے، نہیں کہنا چاہیے، السر۔ السر ہے لیکن سب دوسری بیماری ہو جاتی ہے کینسر کا۔ تو جب آپ استعمال کرتے ہیں آپ مسلسل ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بڑا کام ہے اپنے منہ کو صبر دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں منہ کو صبر دینا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں منہ کے مزے تو پورے چاہیے، علاج بھی پورا چاہیے۔ آپ دونوں میں سے ایک ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، یا تو اچھی زندگی لے لو یا منہ کے مزے لے لو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھی زندگی مل گئی، کل منہ کے مزے تو آپ کو مل ہی جانے ہیں، وہ تو طے شدہ بات ہے، صحت ہونے کے بعد تو آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سب کھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زندگی آپ کی اور کیا نام ہے برباد ہوتی رہی تو آپ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو جو آپ سے میں نے جو بات کی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں یاسر، ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتے ہیں تبھی چیخیں نکلتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پانی بھی کاٹتا ہو جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اتنے زخم ہو چکے ہوتے ہیں، منہ کے اندر زخم، گلے میں زخم، سانس کی نالی میں زخم، کھانے کی نالی میں زخم، نالی سکڑ جاتی ہے،
دیکھیں یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن دنیا جہاں کو رب نے شفا دی اور انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملتی رہے گی. یہاں مسئلہ آپ کی اپنی ذات کا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے منہ کو صبر دیتے ہیں, جو چیز نہیں کھانی وہ نہیں کھانی, جو کھانی ہے تو وہ کھانی ہے, اس پہ آپ قائم ہو جائیں. آپ خود دیکھیں گے کچھ دن لگیں گے, آپ کی صحت مسلسل ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. ابھی میرے پاس ایک جوان بچہ ہے, وہ اس کی والدہ لے کے آتی ہیں. اس کا یہ عالم تھا کہ اس کے منہ سے خون نہیں بند ہو رہا تھا, بات مسوڑوں کی, تو اس کے منہ سے خون بند نہیں ہوتا مسلسل. بہت سے لوگ ہیں ان کو خون بند نہیں ہوتا. تو اس کا علاج شروع ہوا, تو آج کم و بیش میرے خیال سے شاید مہینہ یا 20 دن ہو گئے ہوں گے, یا شاید آس پاس ہی ہوگا کوئی وقت, لیکن الحمدللہ کم از کم وہ 90% تک وہ ریکور ہو چکا ہے. کیا اس نے کئی سال میڈیکل میں علاج کرایا, لیکن نہیں, آج وہ صرف منہ ریکور نہیں ہوا, اس کے چہرے پہ رونق دیکھو. وہ کہتا ہے جی صاحب جو سکون آیا مجھے, تکلیفیں میری ختم ہوئی ہیں نا, میں جولی پھیلا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, آپ کو بھی دعا دیتا ہوں, اور یہ دعا میرے بڑے کام کی ہوتی ہے. یہاں ایک تھوڑا سا معاملہ الگ بھی اگر ہو تو میں بھی اس کو بھی اس کی تشریح کر دوں. وہ ہی ہے کہ ہیموفیلیا. آپ پاس بہت سارے پیغامات ہیں, لیکن میرے خیال سے اس کو پورا کرنا بہت بہتر ہوگا. ہیموفیلیا وہ بیماری جس کا میڈیکل میں دور تک کوئی علاج نہیں, کہ ان کے خون جمانے والا فیکٹر نہیں ہوتا ہے, وہ سیلز نہیں ہوتے ہیں. کوئی اگر انجیکشن لگا کے سوئی نکال لیتا ہے نا, اور خون ابلتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اور ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ہیموفیلیا کی بیماری ہے, ان کا دانتوں کا مسئلہ ایک عذاب بنا ہوتا ہے. اب وہ خوف کے مارے برش بھی نہیں کر سکتے. اگر برش کی تو وہ اس کا خون بند نہیں ہوتا, اگر برش نہیں کرتا مجھ سے بدبو آتی ہے. اگر کہیں سے کوئی کھانے کی کوئی چیز پھنس گئی, وہ ان کا وہاں بھی رونا شروع ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں زخم نہ بن جائے اور ہمارا خون بند نہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں. میں جو دانتوں کی میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ یہ مسوڑے یہ سب قابل علاج ہیں. حلق سے بدبو آ رہی قابل علاج ہے, معدے سے بدبو آ رہی قابل علاج ہے, جس میں کوئی بھی تکلیف ہے وہ قابل علاج ہے. لیکن یہ ایک یاد رکھیں کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن رب نے شفا دی ہے, ملتی رہے گی. اختیارات آپ کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. بالکل صحیح, ہمارے پاس صرف کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جو پچھلے ہفتے ہمارا موضوع تھا اس سے ریلیٹڈ بڑے کوشچن ہیں, وہ بچوں کے حوالے سے جو پیدائشی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح کی, اور بڑی جلدی اس نتیجے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے, اور ان ماں باپ کے لیے کیا پیغام ہے, کیا ایک دفعہ معائنہ ضروری ہے, اور کیا جو ہم یہ پہلے سے سوچ بیٹھتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یاسر سوال تمہارا بڑا اچھا ہے, لیکن اس کا جواب تھوڑا تیکھا, برداشت کر لینا, برا نہیں ماننا. شاید میری بات مجھے پتہ ہے کبھی کبھی اللہ خیر کرے گا, آپ جواب دیں, کوئی جواب دوں نا. جی جی. آپ جن ماں باپ نے اولاد کی خدمت نہیں کرنی, جان چھڑانی, ان کے لیے تو ناممکن ہے. جنہوں نے اس پہ پیسہ نہیں خرچ کرنا, اس کو دوائی نہیں لانی, ان کے لیے تو اس کا علاج ناممکن ہے. لیکن جس کو اولاد چاہیے, معذرت کے ساتھ جن کو اولاد چاہیے, تو وہ ان پہ خدمت بھی کرتے ہیں, ان کو دوائی بھی دیتے ہیں, ان کی محنت بھی کرتے ہیں. بہت خوب. وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کیا نام ہے, بہت سے بچے زر علاج ہیں الحمدللہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں, بہت بہترین طریقے سے آ چکے ہیں. یا سر وہ ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ میرا بچہ سی پی چائلڈ ہے, آرٹسٹ کا آٹزم ہے, چھوٹے دماغ کے بچے ہیں, اور کیا نام ہے کسی مرض میں اسے 2-3 سال محنت کر کے اپنی زندگی میں لایا جاتا ہے, آخری زندگی خود گزارے. وہ لوگ اس سے فارغ ہوتے ہیں, وہ نہیں سوچ سکتے. لیکن کیا سوچتے ہیں, ان کو ساری زندگی یہ پڑا رہے گا تو کوئی بات نہیں, کھانا کھلاتے رہیں گے, پیشاب پخانہ صاف کرتے رہیں گے. یہاں پر کہانی صرف یہیں آ جاتی ہے کہ ان کا پیشاب پخانہ صاف کرتے رہو, اور انہوں نے کھانا کھلاتے رہو, لیٹیں گے, لا دیں گے, دلا دیں گے. جتنی اس کی زندگی ہوتی ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن اسی حال میں پڑا ہوتا ہے. اب میرا سوال آپ سے میں بھی کرنا چاہتا ہوں, معذرت ساتھ ہم ڈاکٹر یاسر صاحب سے. آج تک جتنے مریض میرے پاس آئے, یاسر ہر کسی نے بولا کہ یہ بچہ معذور ہے, یہ وقت ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ آپ کی عمر پہنچ چکے ہیں, میری عمر پہنچ چکے ہیں, وہ جیسے تھے ایسے ہی معذور ہیں. اگر کسی کے پاس علاج نہیں ہے تو دوسرے کو یہ مشورہ دیں یار کہ میرے پاس نہیں ہے, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, علاج کرو, وہاں دنیا کی شفا مل رہی ہے, آپ ہی علاج کرا لو. یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے, یہاں سلسلہ نہیں ہے یہ وقت ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا.
ایسا ہوتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میرے پاس بہت سے بچے زیر علاج ہیں. ابھی ایک بچہ اس کو زیر علاج ہے، وہ بچے کا اس کے دماغ میں کوئی جراثیم گھس گیا جو اس کے دماغ کو کھا گیا. واہ. وہ بچہ سوکھتے 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 یقین مانیں کہ صرف ہڈی اور کھال ہے، اس کی منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. میں ایک مثال دے رہا جی ہوں. جی. ابھی میرے پاس زیر علاج ہے. اس کے منہ سے آواز، اس کے وجود میں گوشت نہیں تھا، اور سانس لیتا تھا اس طرح کہ اس کی ماں کان رکھ کے سنتی تھی سینے پہ رکھ کے کہ زندہ ہے یا نہیں. زندہ ہے یا نہیں. جب اس کی ماں نے علاج کیا، پہلے میڈیکل میں اس نے بہت علاج کیا، لاکھوں روپے گئے. جب ہمارے پاس آ کے علاج شروع کیا، علاج کرنے کے بعد شروع ہوا، تو اس کے بعد علاج کے ساتھ ساتھ اس کی 1 مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 6-7 کلو وزن بڑھا. آپ تقریباً رکھا شاید 10 کلو زیادہ سے وزن بڑھ چکا ہے. اب وہ چیخ بھی رہا ہے، بلا بھی رہا ہے میرے پاس آؤ. ان سے باتیں بھی کرتا ہے. اب اس کے ناک میں لگی تھی NG، جس سے وہ کیا نام ہے کھانا ڈالتے تھے سرنج کے ذریعے. وہ سب چیز نکل چکی ہیں. وہ شخص اپنی زندگی میں آ چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پہ خربوں سے زیادہ بھی زیادہ کرم ہے. یا سے جب دنیا ٹھیک ہوتی ہے نا، اللہ گواہ کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میری زندگی کی خوشی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تو کتنا عظیم ہے رب العزت، تو نے شفا دی، میں نے کوشش کی. آج وہ بچی کبھی کبھی فون کرتی ہے، اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیتی ہے میرے پاس. اس کی ویڈیو آتی ہیں، مجھے کہتی ہے کہ حاجی صاحب الحمدللہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں آ چکا ہے، اب اتنا بہتر ہو چکا ہے، اب اتنا بہتر ہو چکا ہے. جس کا پہلے پیدائشی معذور نہیں تھا، یہ میں پہلے بتا دوں. جی جی. بچہ اسکول پڑھ رہا تھا. اچھا. بچہ کیا نام ہے قرآن بھی پڑھ رہا تھا. کوئی سی عمر ہوگی 7-8 سال ہوگی یا 9 سال ہوگی. لیکن اس کے بعد اس کے مسلس ختم ہو، یہ مسل کی بیماری ہے، مسکولر ڈسٹروفی. ٹھیک ہے. وہ ختم ہوتے 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 پھر پہلے کھڑے کھڑے گرنے لگا، پھر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا، صرف بیٹھا رہا. اس کے بعد بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، اب صرف لیٹا رہا. اب یہاں پر برائیاں بہت ساری پیدا ہوتی ہیں. میں تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ آپ کی عمر ہے، میری عمر، کسی عمر کا بھی ہو. جو مسلسل لیٹا رہتا ہے اس کے بیڈ سول ہو جاتے ہیں. جی جی. بعض وقت اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں. بالکل صحیح ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ گھر والے اگر سمجھدار ہوتے ہیں اس کو پلٹتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دوائی اس میں لگاتے رہتے ہیں، تاکہ اس میں اگر تھوڑا سی بیڈ سول ہو فوراً ریکور ہو جائے. ورنہ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ استغفر اللہ کے اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ گھر والے بھی نہیں جی اس سے دیکھ بھال نہیں کر سکتے. تو یہ جو مسلسل مریض لیٹے ہوتے ہیں، جس سے میں نے بچے کی بات کی ہے، تو ان کے جو بیڈ سول ہوتے ہیں تو وہ پھر کور نہیں ہوتے. لیکن ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں. ہزار خواہ مریضوں کو، فالج کے مریض، شوگر کے مریض اور مختلف قسم کے مریض جو کہ سالوں سے پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے کیا نام ہے زخم، ایڑی سڑی ہوئی ساری، دونوں پاؤں کی ایڑی ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس میں کیڑے بہ رہے ہیں، اس کے دونوں کولوں سے بھی کیڑے بہ رہے ہیں. اس سے بولا، آ کے بتایا کہ میرے والد صاحب یہ تقریباً 8-10 سال پرانی بات ہوگی. تو اس کا علاج ہوتے ہوتے الحمدللہ اس کے پورے بیڈ سول ختم ہو گئے. اللہ نے اتنا وسیع کرم کیا کہ اس کے والد صاحب اٹھ کے بیٹھنے کے قابل بھی ہو گئے، پھر وہ چلنے کے قابل بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد جب واش روم آنا جانا خود کرنے لگے تو ان گھر والوں کے اوپر 99% بوجھ اتر گیا. یہ بات میں اس لیے کی کہ آپ نے والدین کی بات کی تھی. یہاں اولاد ماں باپ کے لیے نہیں کرتی اور کچھ کرتے بھی ہیں، اور کچھ ماں باپ اولاد کے لیے نہیں کرتے. یہاں دو رشتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بچپن اور 55 برابر ہو جاتا ہے. بچپن میں ماں باپ کے لیے ماں باپ کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور بڑھاپے میں اولاد کرتی ہے ماں باپ کے لیے. رشتہ ایک ہی ہے، محنت کا ہے. بہت خوب. لیکن یہاں رشتہ دوسرا پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی اتنی ذہنی اذیت ہوتی یاسر، میں اگر بولوں گا تو میں کبھی کھلے بیٹھ کے رو پڑتا ہوں. بولا یاسر ٹھیک تو ہونا نہیں ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. ماں سامنے باپ سامنے سے بولتے ہیں ایسے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے، ایسے پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے پوچھا کہ جب تجھے ماں باپ نے پیدا کیا، پالا، پیسہ نہیں خرچ ہوا؟ اسکول کالج پڑھایا، پیسہ نہیں خرچ ہوا؟ جی ہوا. اور میں نے کہا بے شرم انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کا ٹھیک ہو جائے گا تو 2-4% کو شرم آ جاتی ہے، زیادہ کو نہیں. زیادہ کو نہیں. نہ وہ تو بے شرمی میں پیشتی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جس وقت وہ علاج کرواتے ہیں، اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے بولتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں آپ کے لیے دن رات دعا نکلتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محنت کی، کوشش کی، دعائیں دیں. جتنی بھی آپ ہمارے ساتھ
محنت कर सकते की है, आज हम अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं. क्या ये बुरा है? ये बेहतरीन रास्ता है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन ना भूलो, यासर तू भी ना भूल, मैं भी ना भूलूं, बिल्कुल. ये जो हम करेंगे ये हमारी खेती है, ये हम बोए कल यही काटना है. यही काटेंगे. अगर मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर चुका हूँ तो मुझे ये यकीन करना चाहिए मेरी औलाद भी करेगी. बिल्कुल ऐसे. जब मैंने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो मैं अपनी औलाद से उम्मीद क्यों रखूँ? बिल्कुल ठीक है. मैं रात को सो रहा होता हूँ तो सुबह उठ के देखता हूँ मैं क्या नाम है, मैं पंखा फुल पंखा चला के सोता हूँ. सुबह उठ के देखता हूँ कभी मेरे ऊपर कंबल होता है, कभी मेरे ऊपर चादर होती है. मैं पूछता हूँ भाई ये रात को किसने डाला मेरे ऊपर? वो कोई ना कोई बच्चा डालता रहता है, या मेरी बीवी डालेगी. बोला कि ठंड हो गई थी तो माँ के देखा तो आप बगैर कमल के थे तो हमने डाल दिए. ये क्यों करते हैं मेरे साथ? क्योंकि कल मैंने अपने बाप के साथ ये किया. मैं एक मिसाल थोड़ी सी देता हूँ यासर. मैं लेटा हुआ था, मैं अभी सोया नहीं था. मैं लेटा हुआ था, मैं सोया नहीं था. तो मेरे पाँव जो ना पलंग पे इस तरह ऐसे रखे हुए थे. तो मैं देखा था मेरा बच्चा आकर मेरे पाँव को चूम के अपने मुँह के साथ यूँ लगा रहा है. मैं जाग रहा हूँ जी. मुँह के साथ यूँ लगा रहा है, कभी यूँ मेरे पाँव के साथ अपना मुँह रगड़ रहा है. मैंने कहा क्या कर रहे नादान आदमी, अकल नहीं है? बड़ा अबू जान अच्छे लगते हैं ना. क्या बोले? बहुत बड़ी बात है. अच्छे लगते हैं. मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं. अबू मैं बात पूछूं? मैंने कहा आप दादा अबू के पाँव क्यों चूमते थे? मैं अपने बाप को बहुत प्यार करता था, सीने से लगा के रखता था. 100 दफ़ा मिलते थे मुझे, 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा चूमते थे, सीने से लगाते थे. तो मैं उसको जानी बोलूँ, वो मुझे जानी बोले. आज मेरा बच्चा वही कर रहा है जो मैंने अपने बाप के साथ किया है. मैं अकेले बैठ के रोया हूँ. मेरे बाबा जानी को अल्लाह आला तरीन जन्नत नसीब करे, मेरे माँ बाप और सारी उम्मत मुस्लिमों को आला तरीन जन्नत दे. कहने लगे कि अखुनज़ादा दीन मोहम्मद, जो कुछ तू मेरे साथ कर रहा है ना, इससे बढ़ के तेरी औलाद करेगी. आज हकीकत वही हो रहा है. मैं ये बात क्यों की कि वो माँ बाप, उन माँ बाप के लिए कहा जो अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं करते, वो औलाद जो अपने माँ बाप पे तवज्जो नहीं करती. औलाद भी मारा तो माँ बाप नहीं पूछते, माँ बाप भी मारा तो औलाद नहीं पूछती. कोई महल्ले वाला जाके उसको खाना दे दे, कुछ करे तो बोला अच्छा रात आ गई, खा लिए. ये लोगों ने सब सुना नहीं. और भाई तुम्हारा बाप माँ के महल्ले वाले लाके खाना देते हैं तो तुम खरात क्यों खिलाते हो? तुम इस काबिल बनो. बिल्कुल सही. खुद माँ बाप की खिदमत करो, अपने हाथ से डालो. मेरे बाप जानी बहुत दफ़ा बीमार हुए, मैं उनको अपने गोद में से लेके मैं उसको अपने हाथ से खिलाता था और चूमता रहता था उनके हाथों को. तो मुझे कहने लगे 1000 दफ़ा कहा मस्जिद में बैठ के, ये लोगों गुआ रहना. मैं रब को गुआ बना कर कहता हूँ कि रब का हुक्म है कि वो बाप की कलम नहीं तोड़ेगा. मैंने अखुनज़ादा दिन में उनको जन्नत फिरदौस लिखे थी. ये हज़ारों मरतबा का. मस्जिद में लोगों ने बोला आप हमारे लिए भी कहो ना. बोला बेटा मैं नहीं कहता हूँ, अंदर से आवाज़ आती है, दिल से आवाज़ आती है. ये सवाल मैंने इसलिए रखा, मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नसीहत की बात कर रहा हूँ कि जो बदनसीब अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते वो ख्याल रखें. जो बदनसीब माँ बाप अपनी औलाद का ख्याल नहीं रखते उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है. बिल्कुल सही. तो जब हम अच्छा करेंगे ना यासर, तो हमें ये यकीन रख लेना चाहिए, उम्मीद नहीं यकीन, कि हमारे साथ अच्छा होगा. अगर हम बुरा करेंगे ना, हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ भी बुरा होने वाला है. बहुत अच्छी बात. तो मैं आपने मरीजों की जो मैंने आपके सामने बात शेयर की, कोई भी मर्ज है, ऐसे हेमोफीलिया की मैंने आपके सामने बात की, जो मेडिकल में आज तक नाकाबिल इलाज है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है. लोग ठीक हुए, बच्चे ठीक हुए और अपनी ज़िंदगी में आ गए और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ख़ास तौर पर चनोट की फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, ऐसे बहुत सारी फैमिली ने अपने इलाज करवाया. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में कॉलर बच्चे ठीक हैं. ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हज़रत कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए. मैं जावेद बात कर रहा हूँ कराची से भाई. जी जी जावेद साहब पूछिए. हकीम साहब से बात करनी थी. आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल करें. हाँ भाई, मसला ये है कि मेरी नाक और कौड़ी नहीं रुकती. मैं समझा नहीं, आपने क्या फरमाया? नाक में नाफ नाफ अच्छा नाफ का मसला है. ठीक है ठीक है. नाफ और कौड़ी कौड़ी एक कौड़ी भी सही है. सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से भाई. कराची से बात कर रहे हैं. मेरे भाई मेरा एड्रेस नोट कर लो. मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी 7 सैलानी. देखिए मैंने मेरी जगह देखी है भाई. आप तकलीफ में आना, मेरे पास नाफ उतरी हुई आना. ठीक क्या
आपकी कोड़ी उतरी हुई है, चढ़ी हुई कुछ भी है, हाँ। आप उसी हालत में ना, मेरा अल्लाह पे मेरा ईमान है कि मेरे पास हंसते मुस्कुराते हो जाओगे। लेकिन एक नसीहत कर लूँ, पहले अपना एड्रेस पूरा बता देता हूँ। जी जी। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, कोने में सिलानी वाले हैं, गली सेंटर में आए तो वहाँ मेरा बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोजाना को होता बस है। ठीक है, अभी जब से अब आपको बताते हैं, ठीक है, अब सुबह आप टीवी पे 11 सुन से रहे रात 8 का टाइम रोजाना को होता है। हाँ। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम तशरीफ लाएं, कोई भी मरीज है, हैं। ठीक है, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दवाई खा के ना आए, बिल्कुल ठीक है। दर्दों वाला दर्दों की हालत में आए, कोर्टिजोन पेन किलर खा के ना आए, मेरा अल्लाह पे यकीन है कि हंसता मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। नाफ उतरी हुई है, आप नाफ वाले की नसीहत है कि जब वो नाफ अपनी ठीक करवा ले, वो कम से कम 2 हफ्ते वजन वाला काम ना करे। बिल्कुल ठीक है, जहाँ वजन वाला काम पर है, मसल खींचते हैं, वो फिर नाफ हट जाती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे अगर बच गए तो आप ठीक ठाक हो जाते हैं। इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स के नाम से, ADM नेचुरल्स हर्ब्स। उस पर जो हम प्रोग्राम के एंड में जो काट करते हैं ना, ये स्पेशल काट होती है तमाम बीमारियों के लिए और मसाइल के लिए। आप उससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर लें। उसका क्या फ़ायदा हुआ कि वो प्रोग्राम लगाया, आपके नाक पे तकलीफ है, हाथ रखा उठाया, हाथ रखा उठाया, हाथ रखा उठाया, बोलना क्या है, अल्लाह तू मुझे शिफा दे, अल्लाह तू मुझे शिफा दे, अल्लाह तू मुझे शिफा दे, इतने ही अल्फाज कहने। बिल्कुल ठीक आप उसी लम्हे मालूम होता है कि आपकी तकलीफ का मुनशर हो जाती है, आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बार बार कर सकते हैं, जानवर बीमार हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब जो भी हम अभी मेडिसिन बना रहे हैं, उन मेडिसिन में ये हमने तय किया कि इंसान हैवान की दोनों के लिए दवा एक जैसी हमने बनाने में कामयाब हो चुके हैं। गाय भैंसे बकरियाँ वो भी ठीक हो रहे हैं और इंसान भी ठीक हो रहे हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके घर में बिल्लियाँ पाली हुई हैं, वो बिल्लियाँ बीमार होती हैं, खाना छोड़ देती हैं, हमारी दवाई वो लेते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, इंजेक्शन में लिया तो उसे मुँह में डाल लिया, बच्चों पिलाने के बाद वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। दर्द हैं तो वो क्रीम जो है ना लगाते हैं, मालिश करते हैं, वो बिल्ली उठी खड़ी जाती है। तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला से तरफ से दी हुई सब करम नवाजी है, इसमें हमारी खूबी नहीं है, हमारी कोशिश है। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये इसका तरीका इलाज है और अब आपके मतलब के हवाले से भी ये रास्ता जो है आपको समझा दिया। बाकी दीगर नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये मोअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर भी रब्ता किया जा सकता है। और भी किसी हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपकी ज़रूर रहनुमाई जो है वो की जाएगी। और ये जो एहतियात है ये बेहद ज़रूरी है। अब ये नाफ का मसला और इसका मसला, ये सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं, लोग अक्सर इसकी शिकायत करते हैं, ये मामला है क्या, और फिर ये कि इसको क्या एक दफ़ा अगर ठीक कर लिया जाए तो फिर ये रहती है देखिए, ये हटती रहती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, नाफ वाला और कमर के मोरों वाला, 2 चीज़ें हमेशा याद रखो। बिल्कुल ठीक है। इनके लिए वज़न उठाना भयानक है। जब आप ठीक हो जाओ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वज़न उठाना शुरू करो तो आपको मुश्किल नहीं होती। अगर इधर नाप ठीक रही, वहाँ जाके वो किया, क्योंकि ये सारे मसल खींचते हैं, नाप का मसल तालक है, हड्डी से तालक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। फैसला आज। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब हाजी दीन मोहम्मद अख़ुनज़ादा साहब, और उनसे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और जनाब अब बात होगी कुछ और दीगर मामलात और मसाइल के हवाले से, बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। IFB बंद कर दें ज़रा। अच्छा, अब ये कि जो शुगर का मामला है और मरज़ है, इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है मसाइल हैं और उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। क्या इसके लिए किया जा सकता है, ज़रा ये फरमाएं। यासिर, दुनिया का कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं जिसकी शिफा रब ने ना बेची हो। क्या चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुँह के मज़े नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ठीक। और अज़ियत उठाना हमारी रवायत बन गई। शुगर का मर्ज हाथ दूसरे बंदे को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन दावा करना गलत है। जितने लोग दावादार हैं, दावा करते हैं ना, गारंटी देंगे कभी नहीं होगी, उनकी गारंटी ख़राब होगी। लोगों ने ख़ताएँ की हैं, गुनाह किए अपने साथ। कैसे? आपको शुगर है, मसाला अल्लाह ना करे कभी हो, तो आपने दवाई कहीं से भी ली तो मेरा गारंटी अब शुगर नहीं होगी। आपने दड़ क्या नाम है, चीनी भी लेना शुरू कर दी, गुड़ भी लेना शुरू कर दिया,
حلوے بھی لینا شروع کر دیے اور ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ میں نہیں آ رہی. جب بم پھٹتا ہے معلوم ہے کہ تو 700-800 پہنچی ہوئی ہے. یہ بندہ بار بار گر رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، دماغ سے کام نہیں کر رہا ہے، عجیب کنڈیشن ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، دنیا کے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. شوگر قابل علاج مرض ہے، شوگر ختم نہیں ہوگی، شوگر کنٹرول ہوگی. آپ اپنا علاج کرا لیتے ہو، کوئی بھی شخص علاج کے بعد آپ شوگر جب نارمل ہوتی ہے تو آپ اس کے بعد آپ کا کام ہے احتیاط کرنا. بالکل ٹھیک ہے. جب احتیاط کرتے ہیں تو شوگر وہ کنٹرول میں رہتی ہے، آپ صحت مند رہتے. شوگر کی بڑی آسان پہچان ہوتی ہے. جن کو شوگر ہے، جن کو معدے میں تکلیف ہوتی ہے، معدہ ہے اور پیٹ تنا ہوا رہتا ہے، معدے میں سب لوگ شوگر بہت ہائی جا رہی ہے. جس دن یہ بالکل فری ہوگا نا، اس دن شوگر چیک کرو تو اس کو کافی حد تک بہتر ہوگی. یہ ایک بہت بڑی نشانی میں نے بتائی ہے. یہ کہ پاؤں میں سنسناٹ ہے، پاؤں سن ہو رہے ہیں، پاؤں میں سوئیں چبھ رہی ہیں، چمٹیاں چل رہی ہیں، ان پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، پاؤں زمین میں رکھا نہیں جا رہا ہے. یہ اس وقت جا کے ہوتا ہے جب کہ شوگر برباد کر چکی ہوتی ہے. یہ وہ دمک ہے، وہ زہر ہے جو اندر سے چاٹنے کے بعد، کھانے کے بعد پھر ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں میں اس بیماری کا نام شوگر ہے. بی پی کا بھی یہی ہے. لیکن ایک چیز کا فرق پڑتا ہے کہ آپ جس کو بلڈ پریشر شوگر ہے اس کو نہیں پتہ ہے، وہ شخص آپ کو صحت مند ملے گا. یہ مانا شوگر ہائی ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزور نہیں ملے گا. جب اس سے معلوم ہے دوائیں کھانا شروع کرتا ہے ایلوپیتھک میں، وہ یہاں سے یوں ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن جو جڑی بوٹیاں ہم لوگ تیار کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے ہم علاج کرتے ہیں، الحمدللہ دنیا کو بہتاشا شفا ملتی ہے. بہت اچھا کیا نام ہے، ہمارے پاس دوائیاں موجود ہوتی ہیں. جن کو الٹی موشن ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جو خالی شوگر بلڈ پریشر ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوئی، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں یاسر، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری بیماری کا علاج نہیں. ایسا نہیں ہے، علاج ہے، تلاش کرو. آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس کہیں نہ کہیں تو ہے. بالکل صحیح ہے. ہم روٹی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، روزی رزق کے لیے. ہمیں نہیں پتہ ہمیں روزی کہاں ہے. ایسے شفا کا بھی نہیں پتہ ہماری شفا کہاں لکھی ہوئی ہے. اگر سب کا معلوم ہو جائے تو پھر تو باقی کی بندہ جائے نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. مجھے معلوم ہے ڈاکٹر سے، یاسر سے میں دوائی لے لوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں کسی اور ڈاکٹر پاس کیوں جاؤں گا. لیکن رب نے تقسیم رکھی ہوئی ہے، تلاش کرو. تلاش کرو تو آپ کو مل جاتا ہے. آپ نے شوگر کی بات کی ہے، شوگر قابل علاج مرض ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ آپ نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں. جب ہم آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں قدرتی چیزوں کی طرف، جب قدرتی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ صحت مند ہونے لگتے ہیں. آپ بھاگتے دوڑتے ہیں، جو ہل نہیں سکتا دوڑ رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. اس میں بہت کم کسی کو بھی ایلوپیتھک دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت کم. ورنہ شوگر کا مریض وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے جو محنت کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو محنت مشقت کرنے والا شخص ہے نا یاسر، اس کو اگر 1000 شوگر بھی ہوگی نا تو آپ کو 3 دن کے اندر آپ کو بالکل لیول ملے گی. کیونکہ اس کا جسم کام کر رہا ہے، وہ اتنی محنت کر رہا ہے. اس کے جسم نے بھاگ دوڑ میں، جو چاہے وہ گھر میں کرے باہر کرے، اس کا جسم جو ہے نا مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. مزہ کیا ہے کہ معدہ انسولین تو بہت تھوڑی پیدا کرتا ہے. آپ کھانا اتنا کھا لیتے ہو، بالکل. پھر آپ پہ انسولین بھی کام نہیں کرتی جی، اور پھر اور مصیبتیں بھی ہو جاتی ہیں. اتنے پوائنٹ لگا دو، اتنے پوائنٹ لگا دو، اس کے بعد کوئی پوائنٹ کام ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح. کیوں کام نہیں کرتا؟ نہ موقع مزے چھوڑنے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ کو روکنا ہے. بالکل تو بربادی تو نہیں ہے. ایسے ہی. میانہ روی بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. ہر معاملے میں کوئی بھی میانہ روی بیماری ہو، بہت کوئی بھی ضروری ہے. مرض ہو. جب میانہ روی میں آپ آتے ہو تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا، یہ پرہیز جو ہے نا، جیسے بھی آخری بات ہے، یہ بڑی کام کی ہے کہ سب کے لیے پرہیز اور میانہ روی اختیار کرنی. لیکن ہمارے یہاں پرابلم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہر چیز استعمال کرنی ہے، پھر ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کنٹرول ہوئی اور اس کے بعد پھر وہی کھانا پینا اسی طرح شروع کر دیا. اس عادت کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ میں تمہیں اس سے جواب دیتا ہوں یاسر. میرے پاس دنیا کا لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. خاص طور پہ اس بچی کا میں ذکر کرتا ہوں، نام تو مجھے بھی یاد نہیں کہ تقریباً اس کے علاج کو 25 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ اتنی چوڑی تھی، بہت خوبصورت بچی تھی، بہت ہی خوبصورت. اتنی چوڑی دنیا کے علاج کرنے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوئی. آ کے اس نے علاج شروع کیا. آفرین من و ان میری ہر بات پہ اس نے عمل کیا. وہ یہاں سے کم ہوتے 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 آ گئی، اسمارٹ ہو گئی، بڑی خوبصورت بچی. اس کا کیا نام ہے، منگنی ہو کے ختم ہو گئی تھی اس بات ہے کہ موٹی ہے. میں نے اس کو بولا بیٹا تم ایک بات سوچ لو، آپ کم ہو چکی ہو نا، اس کو مینٹین کرنا میرا کام نہیں ہے، آپ پہ.
پیٹ آپ کا ہے, ہاتھ آپ کے, منہ بھی آپ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کنٹرول کرو گی تو زندگی آسان ہوگی, نہیں کرو گی تو مشکل ہوگی. تو اس نے بچی نے ایسا عمل کیا جو 1 سال بعد اس زمانے میں میری ملاقات ہوئی تو اور کم از کم 18-20 کے جی اس کا وزن کم ہو چکا تھا. جس نے اسے دھتکارا تھا, منگنی توڑی تھی, ان کے گھر پہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے اسے پیر پکڑے اس کو شادی کر کے لے کے آئے. لیکن یہ بات کیوں بتا رہا ہوں کہ یاسر علاج کرنے کے بعد, علاج کروانے کے بعد ہر مریض کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بولے کہ میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں, ٹھیک ہو چکی ہوں, وہ اتنا کھانا کھانا ہے, علمان اللہ فیس, پھر تو عاشر وہی ہونے جہاں سے چلے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں چھوٹی مثال دوں, ناراض نہ ہوں تو میں نہیں مثال ضرور, اللہ خیر کرے گا. بولے کافی سال پرانی بات ہے کہ ایک بزرگ خاتون کا میرے پاس علاج تھا, اس کو آئی سی یو سے جب وارڈ میں تو لے کے میرے پاس اس کا علاج ہوا, 1.5 سال علاج ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں آ چکی, بھاگ رہی, دوڑ رہی ہے, ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا. اس نے بولا کہ بہوؤں کو بولا کہ بھائی میرے لیے لڑکیوں والے کپڑے بناؤ. بیٹے بھی نیک, بہو بھی نیک, انہوں نے ماں کی ماں جو ماں بولتی تھی ان کو لے کے دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بیٹی بھی اور بیٹے بھی. اور بالکل سمجھ لو کہ بڑھاپے میں لڑکیوں والے کپڑے پہننے, مجھے بڑی بھی مت کہنا, بوڑھی مت کہنا, میں جوان لڑکی ہوں, اچھا لگتا ہے. یہ زندہ دل انسان کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ایک دن اس کی بیٹی کا فون آیا کہ ایسا میری ماں کی حالت خراب ہوگی. میں نے کہا پھر اس کو جلدی فٹافٹ کیا نام ہے ایمرجنسی میں دکھا دو. بولا کہ غلطی ہو گئی. اب غلطی کیا ہو گئی یہ نہیں پتا. تو خیال ہے کہ وہاں گئے تو اس کو الٹیاں لگی تھیں, بےتاشا الٹیاں بھی, بعد میں موشن بھی شروع ہو گئے اور جس میں پانی بھی اس کا بہت نکل گیا. انہوں نے کچھ ڈرپ لگا کے تو وقتی طور پہ کیا. اس نے لے کے آئی تو اس نے خاموشی سے مجھے ہاتھ یوں کیا, یوں کر کے مجھے پرچی دے دی. میں نے پرچی پڑھی, اس میں کیا لکھا ہوا تھا, کل ماں شادی میں گئی تھی, 6 پلیٹیں بریانی کھائیں. ماشاء اللہ. کیا 6 پلیٹیں بریانی کھائیں. میں نے سے پوچھا میرے بزرگ آلو چاول, بڑا گوشت, لیمبو املی, اچار, مولی, کھیرا, نہ وہ دن آج کا دن ہے, توبہ کرو. میں نے کہا تب شادی میں گئی تھی, وہاں 6 پلیٹیں بریانی کھائی. وہ تو بریانی تھی نا. وہ پیارے لوگ ہیں, اچھے نہیں, برے نہیں, بہت پیارے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اس بے بسی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان والوں کو خیال رکھے کہ اگر میری ماں نے اگر 1 پلیٹ کھا لی تو روکتے ہیں, ماں اب بس کر لو. بہت خوب. یہ وہ نہ بس کرے تو گھر والے بھی بس کرا لیں. تو یہ ان کی زندگی بہت ضروری ہے. آپ ان پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں, آپ ان سے پیار کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ مثال دی ہے. بالکل صحیح. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں, پرہیز کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پرہیز کرنا بہتر, مشکل بھی, ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا برداشت ہے. کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پرہیز ہی ہے جو یہ بقا کا ضامن بنے گا, یا آپ کو جو ہے وہ صحت کا ضامن بنے گا. یہ بڑا ضروری ہے. اور ہمیشہ میں ایک بات دہراتا ہوں کہ یہ جو یہ خوراک ہے نا, اس کا استعمال بہت محتاط ہو کر کریں. اور اگر اس کو نہیں آپ اس میں احتیاط رکھتے تو پھر آپ کو ساری زندگی دواؤں کا سہارا جو ہے وہ لینا پڑے گا, جو کہ پھر آگے چل کے بڑا تکلیف ہو جاتا ہے. اچھا, اب آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں, میں چاہوں گا ذرا کارڈ کے حوالے سے پہلے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتا بھی دیں, طریقہ سمجھا دیں. جی. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جس کو جہاں تکلیف ہے, آنکھوں میں, سر میں, ناک میں, منہ, ناک, میدا, گلا, ٹانگیں, مورے, تمام چیزیں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں, چھوڑیں, ہاتھ رکھیں, چھوڑیں. جب میں بولوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھو, چھوڑو پکڑو, چھوڑو پکڑو کرو, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں ہماری ہیں, جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ساری کائنات انسان ملک اسلام پاکستان تابع ہو, پاکستان ظاہری باطنی اندرونی بیرونی دشمن ختم, مشرق ختم ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. فاش آہستہ تمام مخلوق کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. اللہ ملک کو قوم بھی بکاس تھام کر, ہم سب بھی بکاس تھام کر, سب کی روزی کو شادہ کر, ہمیشہ کو شادہ کر. اللہ سب کی تکلیفیں ماری, جن جادو مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ ہمارے پروگرام کا آخری ایسا ہوتا ہے. یہی سب کچھ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. ADM نیچرلز ہرز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دنیا تک پھیلا دیں. یہ جو کارڈ کے اسپیشل پروگرام ہے, اس سب میں ہوتا ہے. اس سے آپ 24 گھنٹے انسان ایوان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس کو بھی جو تکلیف ہے 24 گھنٹے سے فائدہ اٹھائیں, آپ فوراً آپ کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. میری کوشش ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ دنیا جان کو رب نے شفا دی اور شفا ملی, شفا ملتی رہے گی.
میرے خاندان، پوری کائنات کے ہر انسان، ہمارے سب دوستوں احباب کے لیے بہت دعائیں کریں، ہر کوئی دعا کرے ایک دوسرے کے لیے، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب لاسٹلی میں ایک چیز کا اور چاہتا ہوں تذکرہ ہو جائے، ہمارے یہاں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس بارے میں ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم سے جو علاج ہے وہ صرف جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہیں انہی کے لیے ہے، یا ہر شخص اس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ اکثر یہ بات کرتے ہیں، لیکن بتا دیں کیونکہ سوالات ہمیشہ ہی اس حوالے سے یاسر، قرآن پاک سب کے لیے، بے شک، اس پہ لکھا ہے محسن انسانی، واہ، کائنات کے لیے۔ میرے پاس ہر مذہب کا انسان آتا ہے، کوئی مذہب کا جو یہاں اس ملک مذاہب میں ہر مذہب کا انسان آ کے علاج کروا کے جاتا ہے اور اب شفا دیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا علاج قرآن سے ہو رہا ہے، وہ اسلام کو مانے یا نہ مانے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن سے علاج کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ فرش عرش تک مخلوق کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ابھی آپ نے سنا ہوگا میں دعا مانگی، جی، میں کسی ذات پاک کے لیے نہیں کہتا ہوں، بہت میں اچھی فرش عرش تک تمام مخلوقات، اس میں انسان ہیں، دیو پریاں ہیں، اور مخلوقات خلفشار ہے، چڑیاں ہیں، کیا نام ہے، جتنے بھی زندہ چیزیں، جتنی بھی زندہ مخلوقیں ہیں، میں سب کی دعا کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے رب نے یہ سکھایا ہے، میں اسی لیے سب کی دعا کرتا ہوں کہ سب کی بقا بہت ضروری ہے۔ واہ، تو آج قرآن پاک سب کے لیے، دیکھو میرے پاس جو آ کے قرآن پاک کیا نام ہے پانی دم کرا کے لے کے جاتے ہیں، تو میں قرآن پاک ہی پڑھ کے دیتا ہوں۔ فرق اتنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو پانی پا کے دوں گا، ساتھ میں بولوں گا یاسر یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے دعا مانگنا، پانی پھوکے پیتے رہنا، لیکن یہ چیز میں غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتا، اس کا یہ مذہب نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے دیتا ہوں، وہ پانی پیتا بھی ہے، اپنے مذہب مطابق پاکوں کی چھٹیں مارتا ہے، جتنا کم ہوتا ہے ڈالتا رہتا ہے، وہی شفا ملتی ہے جو آپ کو مجھے ملتی ہے۔ بہت خوب، تو قرآن پاک ساری کائنات کے لیے، ہر بشر کے لیے، اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت اور ساتھ ایک التجا بھی آپ کے سوال سے کروں، ضرور ضرور، التجا یہ تمام غیر مسلم قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھ لیں، واہ، بہت اچھی بات، سب مسلم دیکھو، مسلم غیر مسلم سب سے میری ایک عاجزانہ سی درخواست ہے کہ وہ قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھ لیں بالکل ٹھیک، اور بار بار پڑھیں، یقیناً ان کو معلوم ہوگا قرآن پاک شفا بھی ہے، بقا بھی ہے، شانتی بھی ہے، سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ حاجی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، نہ صرف بیماریوں کے حوالے سے بلکہ اصلاح کے حوالے سے بھی سب کو ضرورت ہے، اور یہ ضرور کیجئے، اس کے بارے میں غور کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہماری یہ نشست ہوگی تو انشاءاللہ اس میں مزید اور بھی معاملات ہیں جس کے پر گفتگو کریں گے۔ اجازت آپ سے لینی ہوگی، محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔